ڈی جی ایس پی آر کو ایک تو سیاسی بیان دینے کی ضرورت کیا تھی، اور پھر یہ کہنا کہ یہ آپ کو جہیز میں ملا ہے، یہ تو بڑا ایسے مذاق ہی ہے کہ اس صوبے کے اور پشتونوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، لیکن یہ اس صوبے میں اگر اس صوبے کے وسائل ہیں تو اس پہ ہمارا حق ہے۔ کیا ان کو بھی جو اس میں ملا ہے، یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ بڑا غلط بیان ہے، اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے اقدامات تو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پر حکومت کا ریٹ نہیں ہے پورے صوبے میں، بلکہ جنوبی اضلاع تو خصوصاً اور باقی جگہوں میں بھی، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی۔ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ تو مجھے ایک ایسا منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے کہ اس علاقے کو اور زیادہ مزید اس میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اور لوگ پریشان ہوں اور آپس میں وہ جھگڑیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں بات ہوتی ہے نیشنل الیکشن پلان کے، نیشنل الیکشن پلان پہ آپ لوگوں نے کہاں عمل کیا ہے؟ ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کا صدر اور وزیر اعظم تو صرف اس حد تک ہے کہ جی وہ افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ابھی بلائی ہے نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ، بلائی ہے ایپکس کمیٹی کی، تو میٹنگز صرف بلانا نہیں، عملی طور پر کیا کچھ ہے۔ اگر حکومت کی توجہ، یہاں کی حکومت کی توجہ صرف عمران خان کی رہائی تک ہے، اور مرکزی حکومت کی توجہ جو جوڈیشل وہ ہے وہاں پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، آئینی ترامیم، اور جوڈیشری کو اپنے قابو میں لانا، اس پہ متوجہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ بھی اس پہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے افغانستان کے ساتھ بالکل دروازے بند کر دیے ہیں، کہ یا ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کے لیے کوئی ایسا لائے عمل ڈھونڈا جائے تاکہ ہم اس کو بے قابو پا سکیں، اور ان کی بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اور جب تک اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، اس کے اوپر عوام کو بھی ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، ان کے بھی اعتماد کی ضرورت ہے، تب تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری کا ساری رہے گا، اور عوام مشکل میں عوام کی مشکلات جو ہیں دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ اس طریقے سے کچھ منصوبہ بندی کے تحت یہاں پر جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی جو مقتدر حلقے ہیں ان کا ہاتھ ہے، ضرور ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم کہیں کہ صحیح معنوں میں جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی ایک طرف کر دیا گیا، اور جو آخری دنوں میں جس طریقے سے ان کو سزا دی گئی اس کی وجہ سے پورا ماحول تبدیل ہو گیا، تو یہ بھی تو ایک وہ ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہے اس صوبے کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر تو کسی نے کام کیے ہوں تو اس کا کوئی ووٹ اس کو نہیں مل رہا۔ غمی شادی میں شادی ہو، لوگوں کے ساتھ آواز اٹھائے مختلف، اس پہ نہیں، صرف ہوا پہ اگر ووٹ ہے تو یہ تو پھر میرا خیال ہے صوبے کی بڑی بد نصیبی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور نہ ان کی اس طرف توجہ ہے، مہنگائی کی طرف نہیں ہے، بدامنی کی طرف نہیں ہے، بے روزگاری کی طرف نہیں ہے، اس صوبے کے حقوق کی طرف نہیں ہے، صرف اور صرف یہ۔ اور میں تو جو ان نے ڈیمانڈز کی ہیں تو اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو سارا اگر اس کا لباب دیکھیں تو صرف عمران خان کی رہائی ہے۔ تو عمران خان کی رہائی اگر یہ اس طریقے سے چاہتے ہیں تو کل تو کوئی اور کسی اور پارٹی کے لیڈر اندر ہوگا، وہ بھی یہی سلسلہ شروع کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک عدالتوں سے ان کو اب تک بہت سے اس میں ریلیف بھی مل گیا، تو اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش کرے عدالت میں، وہی واحد طریقہ ہے اس کو جیل سے باہر باعزت طریقے سے نکلنے کا، وہی ایک طریقہ ہے۔
اور آپ خود دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ چین کے خلاف کون ہے اور کون چین کو روکنا چاہتی ہے، تو یہ تو صاف ظاہر ہے. اور کون چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہو. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک جگہ پہ آپ نے کارروائی کر دی ہے، آپریشن محدود آپریشن کر دی ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے جب تک آپ اس کے تہ تک نہیں پہنچتے. اور تہ تک پہنچنے میں یہ جو باہر سے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، باہر سے جو جس طریقے سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دے صوبے کم وسائل دی آیا اگے کہ زمونگا سی ٹی ڈی زمونگا دا پولیس دا انٹیلیجنس والا آگے تا آگا شانت وسائل ملاوی کی بل دا سامرا انٹیلیجنس ایجنسی چیزی دوی یو آگے مادر راوستل چی یو بل سرا چسو و سرا آگے سرا انفارمیشن یا شیئر کول دی او دے مانے توجہ ورکول دی نیشنل ایکشن پلان کی 20 پوائنٹونه دی هغه باندې عمل کول او د لپاره اوس نوې هغه جوړول پکار دي چې څه هغه کې څه نور اضافه کولو ضرورت شته او دې باندې توجہ ورکول ضرورت ده. توجہ نشته په دې باندې، نو د دې لپاره په هر سطح باندې، په صوبې په سطح باندې، په مرکز په سطح باندې په دې کې زما په خیال چې دا اے پی سی شو دا اے پی ایس واقعہ شو وا نو هغه د پاره اول پارټیز کانفرنس راغوسته شو، ټول پارټو په خپل خبر کړو. اوس پورې دا یو د دوی وخت میاشتو شوې یو اول پارټیز کانفرنس یې د پر رونو غوسته چې ټول پارټو په دې کې هغه وخت ځکه چې د پارټو تعاون نه بغیر هم نه کیږي، د عوامو تعاون نه بغیر هم نه کیږي. نو دا ټول شیزونه دا یو بل سره کوارډینیټ کول او په دې باندې عمل کول او یو لاره تعین کول چې به په دې لاره باندې به مونږ ځو، هغه شی مونږ ته نه ښکاري. یو سلسله د بجلی ګوره بجلی شل کاله پس په همدا صورتحال ما ته هغه نه ښکاري چې بجلی دا مسله به څه ټیک شي او خلکو ته پریشاني ده. هغوی چې کله دوی وایي چې مونږ دا هغه کوو نجي شوبو له ورکوو، کله بل څه خبره کوي او دا ټول د ملک چې دا سمرا دا سرکولر ډیټ دی دا آی پی پیز والا نه خو ټول په عوامو ته دا هغه منتقل کیږي. 30 روپے خو د هغې دی صرف، او دا نور د دوی لاس چې دی ټرانسمیشن لاس دا بل. نو زما په خیال دا ظلم دی د عوامو سره او زمونږ صوبه بجلی په کم قیمت باندې جوړی او مونږ باندې دامره ظلم کیږي. دا زیاتې دی دغه شانتې د ګیس هم عمده صورتحال دی نن سبا کې. اوس خو دا جمع شروع شو د ګیس په نور زیات مزید په دې کې لوډ شیډنګ کیږي، خو د دې نه مخکې په اوړي کې هم ګیس نو دا صورتحال چې په جمع کې هم بجلی نی او په اوړي کې ګیس نی، نو دا څه ملک شو. په دې کې څه د هغې د دې پالیسۍ چې دی د دې باندې هغه کتل غواړي چې بھئی آیا دا حکومت چې دا کومې خبرې کوي په دې باندې څه عمل کیږي او د دوی څه پالیسي ده دې باندې. داسې ده چې په دې صوبه کې خو اوس صرف جنوبي اضلاع نه ده، اوس خو هر ځای کې څه نه څه همداسې واقعات کیږي روزانه په بنیاد باندې او خلک غیر محفوظان ګڼي او چې بدامني او سیاسی کشمکشي نو ملک خو ترقی نشي کولی، معیشت یې نشي ټیک کېدی او خاص کر دې صوبې ته ډېر نقصان دی. زموږ په خیال دا صوبه بلوچستان خو بالکل سوچي لګیا دی دا کوم طریقې سره چې اور بل دی په دې دواړو صوبو کې. نو دا صورتحال د مایوسۍ طرف ته خلک بوزي او خلک به بالکل پریشان دی. او تاسو هم کتلو چې مختلف ځایونو کې خلک په خپله روزي او وایي چې یاره دا څه کېږي او دا کم هغه چې دا مقتدر حلقه چې دا او هغه چې د هغوی کم ځای کې چې خاص کر جنوبي اضلاع کې چې فوج کم ځای کې پروت دی، د هغوی خلاف یو آواز اوچتېږي او د هغوی خلاف عدم اعتماد کیږي او خلک
هغه شانتي هغه نه چې یاره دا څه کېږي تاسو یې دلته موجود داسې حالات جوړ دي. زه نیم خبر چې دا ولې دا فیک نیوز مونږ پسې هغه کېږي کله یو شانتي هغه راشي فیک نیوز کله بل شانتي راشي د دې زه څه جواب ورکړم چې دا خو 15 کاله اوس چې موږ دا پیپلز پارټۍ نه جدا شو نو دا سلسله ما هغه شانتي چلیږي سمو دا هغه شي خاموش شي بیا شروع شي نو زما په خیال خلکو ته هم پته ده مونږ خپل یو کردار دی په سیاست کې یو خپل مقاصد هم دي هغه مقاصد دپاره مونږ لګیا وو کار کوو خو اوس ټوله مسله ده چې د دې کې چې کوم اپوزیشن دی په هلته هغه دلته حکومت کې دی نو په کار دا دی چې دې کې یو دا ټول سیاسي پارټۍ چې دي یو نیشنل ډایلاګ پکار دی او هغه نیشنل ډایلاګ کې په منیمم پوینټس باندې کم از کم اتفاق کول پکار دي چې ملک کې جمهوریت فروغ وشي آئین مطابق آئندہ الیکشن دے بالکل منصفانہ وشي په دې شیزونو باندې هغه کول پکار معیشت طرف ته توجه ورکول پکار دي یو ډایلاګ پکار دی نیشنل ډایلاګ چې په هغه کې ټولې سیاسي پارټۍ د حکومت او د اپوزیشن